پیچھے میرے دوست بیٹھے ہیں، اگر آپ برا نہ محسوس کریں تو میرے قریب آ جاتے ہیں. آپ میرے جو جوان دوست بیٹھے ہیں اگر آپ محسوس نہ کریں تو تھوڑا سا آگے تشریف لے آئیں گے. صلوات کی گونج میں تو مزید بہتر ماحول ہو جائے گا. ایک صلوات ایسی پڑھیں. بسم اللہ. چلیں جسے صلوات نہیں آتی اس کی شرعی مجبوری ہے، جو صلوات پڑھ سکتا ہے وہ بلند آواز میں پڑھے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت امیر المؤمنین. صلوات. بسم اللہ. نعرہ تکبیر. چہروں پر مسکراہٹ رکھیں، جشن کی رات ہے. نعرہ تکبیر. چنے ہوئے لوگ رہ جانا کوئی مشکل بات نہیں ہے، ہم روز اس طرح کے معاملات سے گزرتے ہیں، کم سے کم چہروں پر مسکراہٹ تو ہونی چاہیے نا. نعرہ تکبیر. نعرہ رسالت. ایک لمحے کے لیے غدیر کی یاد کو تازہ کرنا، ہاتھ اٹھا کے بولنا حیدری. حسینیت، حسینیت، یزیدیت، آل محمد کے ذات پر مل کر بلند آواز میں صلوات تلاوت فرمائیں. برادر عزیز بھائی کامران بھی ہے، والد محترم سید علی رضا رضوی، ان کی صحت و سلامتی کے لیے بلند آواز میں صلوات پڑھ دیں. کوشش کریں ایک صلوات ایسی پڑھیں کہ روحانیت میں مزید اضافہ ہو جائے. آ جائیں. بسم اللہ بھائی. لیں بھائی آ گئے، اپنے مقررہ وقت میں نوکری کریں گے. اجازت دینے کے بعد نوکری کا آغاز کر رہا ہوں، اور زیادہ لمبی چوڑی نوکری نہیں، ایک فرمان پڑھتا ہوں، اس کے بعد پھر جس طرح رستہ بنتا رہا اپنی منزل پر پہنچنے کے لیے اتنی محنت کرتے چلیں گے. محمد فرماتے ہیں شعبان میرا مہینہ ہے. یہ بات تو سب کے علم میں ہے کہ محمد ربیع الاول میں آئے تھے، تو اسی بات کو ذہن میں رکھتے ہوئے میں عالم تخیلات سرکار محمد کی بارگاہ میں حاضر ہوا، قدموں پہ ہاتھ رکھ کے پوچھا محمد آپ تو ربیع الاول میں آئے تھے، پھر آپ کا فرمان ایسے کیوں ہے کہ ربیع الاول میرا مہینہ نہیں، شعبان میرا مہینہ ہے، شعبان میرا مہینہ ہے، شعبان میرا مہینہ ہے. جو بندہ ذہنی طور پر جشن میں موجود ہے، جشن اس جملے پہ میرے حصے کا مکمل ہو جائے گا. محمد آپ تو ربیع الاول میں آئے تھے، پھر آپ کا فرمان ایسے کیوں نہیں ہے کہ ربیع الاول میرا مہینہ ہے، آپ کا فرمان ایسے کیوں ہے کہ شعبان میرا مہینہ ہے. رسول اکرم نے کہا حیدر رضوی یہ بات سن سمجھ اور لوگوں کو سمجھا دے کہ ربیع الاول میں ایک بار آیا تھا، شعبان میں بار بار آیا. اٹھے ہوئے ہاتھ ذریعے حسین سے مسکو، جو کھاتا علی کے صدقے میں ایک لمحہ بولو حیدری. ربیع الاول میں ایک بار آیا ہوں، شعبان میں بار بار آیا ہوں. اگر آپ تھوڑی سی ایک درجہ منزل بلند کریں تو میں ایک جملے کا اور سہارا لوں گا اور 4 مصرے پڑھوں گا، اپنے عزت والے بھائی کے حوالے منبر کروں گا. اللہ کی پوری کائنات میں شعبان وہ واحد مہینہ ہے جس میں آل محمد کے گھرانے میں سوگ کوئی نہیں ہے، منکر کے گھر میں خوشی کوئی نہیں ہے. بس اسے جشن کہتے ہیں. آپ چہروں پر مسکراہٹ رکھیں اور میرے آنے کا میں 4 مصرے پڑھ رہا ہوں، ایک دعا کے ساتھ اپنے ذکر کی ابتدا کرتے ہیں. بسم اللہ. سارے بولیے گا جی، سارے بولیے گا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. 4 مصرے پڑھ رہا ہوں اور اسی سے ایک دعا ہے، اسی سے جشن کا آغاز ہو جائے گا. پھر جیسے جیسے آپ بولتے رہے مقررہ وقت کے اندر بھائی کے والے منبر کر کے آپ کی دعائیں سمیٹتے سمیٹتے اپنے اگلے سفر پر. پہلا مصرع ہے، چہروں کی زیارت ہے، وقت پر نظر ہے، اور پتہ لگ جائے گا آپ کس قدر خوبصورت سننا چاہتے ہیں. میرے الفاظ کی توقیر بڑھانے آ جاؤ. میں نے کہا ایک دعا سے آغاز کر رہا ہوں، اور دعا کیا ہے؟ 4تھے مصرے پہ صرف وہ بندہ بولے جس کے دل کی دھڑکن کی یہ دعا ہوئی. میں کہہ رہا ہوں میرے الفاظ کی توقیر بڑھانے آ جا. میں وقت کی نزاکت سمجھتا ہوں، یہ وقت ہی نہیں ہے اس بات کا. میں مصرع آپ کے حوالے کر رہا ہوں. میرے الفاظ کی توقیر بڑھانے آ جا، ہم ملنگوں کے مقدر کو جگانے آ جا، ہم ملنگوں کے مقدر کو جگانے آ جا. مصرع آپ کے حوالے کرو. میرے الفاظ کی توقیر بڑھا، دیکھنا مجھے، میرے الفاظ کی توقیر بڑھانے آ جا، ہم ملنگوں کے مقدر کو جگانے آ جا. مولا تیری مرضی ہے تو کب پردہ ہٹائے، لیکن آج کی رات میرا جشن سجانے آ جا. اٹھے ہوئے ہاتھ ذریعے حسین سے مسو، بولتی آوازیں کربلا میں بلند ہو، مل کے بولو حیدری. ہو گیا جب، ہو گیا جب بھائی جان. صدقے حیرانگی ہو گئی، پریشانی میں اضافہ ہو گیا.
برادران بھائی اس کو ایک لمحہ سائلنٹ کریں اور میری بات سنیں. سن لیں فون, سن لیں, کوئی ضروری ہوگا جو راتی 12:15 فون کر رہے ہیں, ضروری گل نہیں ہونی ہے نا. لوگ پریشان ہو گئے, پریشانی میں اضافہ ہو گیا, حیرت میں اضافہ ہو گیا کہ وہ قوم جو سارا سال ماتم کرتی ہے, وہ شعبان کے دنوں میں اتنی خوبصورت سجاوٹ کر کے, جو ایک سوال ہے وہ کہتے ہیں انہوں نے ہو کی گیا ہے. تو جو ہو کی گیا ہے اس کی کا جواب 2 مصروں میں دے رہا ہوں. ملک میں 2 مصروں پہ ڈھیر پذیرائی ملی, بھائی بیٹھے, والد صاحب بیٹھے, ڈھیر مولا کے عزادار بیٹھے, یہاں پر بھی مصروں پر مہر آ جائے گی تو پھر ڈھیر آسانی میرے لیے ہو جائے گی. لوگ کہتے ہیں ہو کی گیا ہے, آؤ بتاؤں ہوا کیا ہے. میں کہہ رہا ہوں توحید کی حسین امنگوں کی دید ہے. ہوا کیا ہے ہم لوگوں کو بتائیں. ہمارے مسکراہٹ کی وجہ کیا ہے, یہ خوبصورت لباسوں کی وجہ کیا ہے, یہ چراغاں کی وجہ کیا ہے, یہ سجاوٹ کی وجہ کیا ہے. توحید کی حسین امنگوں کی دید ہے. بات دل کے دروازے پہ دستک دے تو بولنا, اس وقت داد کا تقاضا ہی نہیں. توحید کی حسین امنگوں کی دید ہے, آمد حسین کی ہے ملنگوں کی عید ہے. زندہ باد, زندہ باد شیعہ قوم, زندہ باد, زندہ باد. بولتی آوازیں کربلا میں بلند ہوں. چونکہ 1 شعبان سے 15 شعبان تک آمدوں کا سلسلہ جاری رہتا ہے, اور ہمارے لیے کائنات میں ان خوشیوں سے بڑھ کے کوئی خوشی نہیں ہے. تو پھر 1 شعبان سے لے کے 15 شعبان تک بس جشن کا میں نے آغاز کر دیا ہے. پھر خوبصورت ماحول ہے, اتنا پیارا گلدستہ بنا ہوا ہے, یہاں یہ باتیں نہ کروں تو کہاں کروں. جو بندہ جشن منانا چاہتا ہے دیکھیں, مجھے بولنا اپنی اپنی مرضی سے. 1 شعبان سے لے کے 15 شعبان تک جب میری قوم کا جوان گلیوں بازاروں محلوں میں اپنے چہرے پر مسکراہٹ لے کے, یہ خوبصورت سے لباس پہن کے گلیوں بازاروں میں چلتا ہے, پھر لوگ سوچتے ہیں جو سارا سال ماتم کرتے تھے اب تو ان کے چہروں پر مسکراہٹ ہے, اب ان کے امام بارگاہوں میں سجاوٹ ہوئی ہے. اب وہ پھر لوگ میری قوم کے جوانوں کی کلائی تھام کے پوچھتے ہیں وجہ کیا ہے, اتنی مسکراہٹ کی وجہ کیا ہے, یہ سجاوٹ کی وجہ کیا ہے, چراغوں کی وجہ کیا ہے. میری قوم کا جوان دوستوں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بتاتا ہے ہمارے پیروں کی آمد کے دن ہے, ہمارے مرشدوں کی آمد کے دن ہے, ہمیں پالنے والوں کی آمد کے دن ہے. جب میری قوم کا جوان اتنے فخر کے ساتھ دنیا کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے لوگوں کو یہ بتاتا نا کہ ہمارے پیروں کی آمد کے دن ہے, مجھے علی کی عزت کی قسم لوگ گھروں میں جا کے بستروں پہ لیٹ کے ہاتھوں کو مل مل کے سوچتے ہیں کہ کاش ہمارا بھی کوئی ایسا ہوتا, کاش ہمارا بھی کوئی ایسا ہوتا, کاش ہمارا بھی کوئی ایسا ہوتا جس کے لیے سجاوٹ کر سکتے, کاش ہمارا بھی کوئی ایسا ہوتا جس کے لیے چراغا کر سکتے, کاش ہمارا بھی کوئی ایسا ہوتا جس کا ذکر ہم منبروں میں کر سکتے. لیکن آج کی رات میں جشن کی مبارک کے ساتھ تمہیں ایک مبارک دیتا چلوں کہ کائنات میں واحد قوم ہے یہ شیعہ قوم جو اپنے پیروں کا ذکر منبروں پہ کر سکتی ہے. کیونکہ جب پیروں کا ذکر منبروں سے کیا جاتا ہے صرف قصیدے نہیں پڑھے جاتے, ولدیت بھی بتانی پڑتے. زندہ باد, زندہ باد, زندہ باد, زندہ باد. بھائی جان اٹھے ہوئے ہاتھ ذریعے حسین سے مسحوں, اور بات میں پوری ذمہ داری سے آپ کے حوالے کرنا چاہتا ہوں. ڈھیر لوگ آئے تھے حسین کو مٹانے والے. حسین کل بھی زندہ باد تھا, حسین آج بھی زندہ باد تھا, حسین ہمیشہ زندہ باد رہے گا. جس کے یہاں پر حسین کا علم لگا ہوا ہے بات اس بندے سے کرنا چاہتا ہوں. میں کہہ رہا ہوں ڈھیر آئے تھے حسین کو مٹانے والے. رانا صاحب بات میں نے کوئی خلافت کے کمال میں کی نہیں, میں بات کی دلیل آپ کے حوالے کروں گا. حجاج آیا حسین کو مٹانے, کئی لوگ آئے حسین کو مٹانے, شمر آیا حسین کو مٹانے, یزید آیا حسین کو مٹانے. لیکن حسینیت کی قریبی کا سب سے بڑا معاوضہ یہ ہے آج کہیں پر حجاج کی قبر نہیں ہے, آج کہیں پر ہرملا کی قبر نہیں ہے, آج کہیں پر شمر کی قبر نہیں ہے. حسینیت کا معاوضہ دیکھ تو صحیح, میرے حسین کے ہر کا بھی روضہ بنا ہوا ہے, میرے حسین کے عباس کا علم گھر گھر پہ سجا ہوا ہے. لوگ سمجھتے تھے حسینیت میں مشکلیں ڈھالیں گے, ان کے ذکر میں کمی آ جائے گی, لیکن میری قوم کا جوان یہ چھوٹی سے چھوٹی بات میں واقف تھا کہ حسین کے ذکر کو کل بھی زندہ باد رکھنا ہے, حسین کے ذکر کو آئندہ بھی زندہ باد رکھنا ہے. لوگ کہتے تھے اس بات کی وجہ کیا ہے, میری قوم کے بچوں نے اس بات کا سبق اپنے سینے میں اتار لیا تھا. ہمیں لطف بھی اسی بات کا آتا ہے کہ حکومت یزید کی ہو راج حسین کا ہو, حکومت یزید کی ہو راج حسین کا ہو, حکومت یزید کی ہو راج حسین کا ہو, حکومت یزید کی ہو راج حسین کا ہو. بھائی کامران جملہ اپنا نہیں پڑھنے جا رہا, شعر حیدر کرار علامہ ناصر عباس صاحب فرماتے تھے اس قدر گرج کی وجہ فقط یہ ہے کہ اتنے لوگ آج بھی یزید کے نام پہ جینے کو تیار نہیں جتنے حسین کے نام پہ مرنے کا. کیا بات ہے یار, کیا بات ہے یار, کیا بات ہے. اٹھے ہوئے ہاتھ ذریعے حسین سے مس, بولتی آواز ہے کربلا میں بلند ہو. سبحان اللہ. زندگی ہو, عزتوں میں اضافہ ہو, ڈھیر خوبصورت نوکری ہو گئی. اگر آپ اجازت دیں تو میں 4 سے مصرے آپ کے حوالے کرنا چاہتا ہوں. چنے ہوئے چہرے میرے سامنے بیٹھے ہیں, یہ اتنا خوبصورت سا ماحول بنا ہوا ہے, جشن کی رات ہے, عزتوں والے بھائی بیٹھے ہیں, وہ لوگ بیٹھے ہیں جو
بڑا خوبصورت عقیدہ سننے والے بیٹھے ہیں. یہاں مصرے نہ پڑھوں تو کہاں پڑھوں؟ عرش سے آئی صدا، میں نے شروع کر دیا تھی. عرش سے آئی صدا اے میرے پیارے عباس، جو مرشد عباس کا نوکر ہے. بھائی کامران رائے صاحب، استاد جی، لوگ کہتے ہیں کہ میں نے مصرع دکھانا ہے، لوگ کہتے ہیں میں نے مصرع دکھانا ہے، لیکن میں ممبر حسین کے غلاف میں ہاتھ ڈال کے ہر بندے کو علی کی ولایت کی قسم دے کے کہہ رہا ہوں جو چوتھا مصرع ہے درزوی پڑھے وہ مصرع آپ نے دیکھا ہو تو بولنا، ورنہ چھٹی دے رہا ہوں. میں کہہ رہا ہوں عرش سے آئی صدا اے میرے پیارے عباس، یہ جہاں چیز ہے کہ آج سے ہم تیرے ہیں. عرش سے آئی، میں کہہ رہا ہوں چوتھا مصرع دیکھا ہوا تو بولنا، ورنہ ہاتھ چادروں میں اور گھسا لینا. عرش سے آئی صدا اے میرے پیارے عباس، یہ جہاں چیز ہے کہ آج سے ہم تیرے ہیں. اور دیکھ وعدے کو نبھایا ہے خدا نے کیسے، مسجدیں اتنی نہیں جتنے علم تیرے ہیں. یہ ذریعے حسین سے مست ہو، بولتا وہی ہے جس کی زبان ذکر کی امانت ہو. بسم اللہ بسم اللہ کیا بات، سلامت رہے، عزتوں میں اضافہ ہو، عزتوں میں اضافہ ہو. امام زمانہ یہ بارگاہ میں آنا سب کا قبول و منظور فرمائے. بھائی جان آپ سلامت رہیں. یہ بولتی آوازیں کربلا میں بلند ہو. اتنے خوبصورت اگر مصرے آپ نے اپنے کشکول ولایت میں رکھے ہیں. بھائی کامران 14 سفر اور پھر میں جماعت ثانی کی 1-2 نوکریاں کی ہیں کراچی جعفر تیار میں. وہاں پر میں نے ایک انداز کے مصرے گئے ہیں، اس کے بعد میں نے کہیں پر گئے نہیں، شاید ایک جگہ پر گئے ہیں ان جشن کے دنوں میں. اتنا خوبصورت ماحول ہے، اسی انداز کے مصرے آپ کے حوالے کرنا چاہتا ہوں. بالکل نوکری تمام ہو گئی، میں اپنے عزت والے بھائی کے حوالے ممبر کروں گا. رب سے کہتے تھے حضرت یوسف. بات بھائی جان دل کے دروازے پہ اثر کرے گی، اور میں ممبر حسین کے غلاف پہ ہاتھ رکھ کے کہہ رہا ہوں بات سمجھے گا وہی بندہ جو علم عباس کے نیچے جا کے چراغ جلاتا ہے اور اپنے دل کا حال علموں والے بادشاہ کو سناتا ہے. رب سے کہتے تھے حضرت یوسف. کیا کہتے تھے؟ رب سے کہتے تھے حضرت یوسف یہ کرم مجھ پہ بھی کیا ہوتا. اللہ نے کہا یوسف کیسا کرم؟ یوسف کی کہانی میری قوم کے بچے کو پتہ، کتابوں میں پڑھی، ڈھیر جگہوں پر پڑھی، ذاکرین نے پڑھ کے سنا دی. میں تیرا وقت بچاؤں اور بات تیرے حوالے کرو. رب سے کہتے تھے حضرت یوسف. اللہ نے کہا یوسف کیسا کرم؟ رب سے کہتے تھے حضرت یوسف یہ کرم مجھ پہ بھی کیا ہوتا. اللہ نے کہا یوسف کیسا کرم؟ یوسف کہتے ہیں اتنے بھائی نہیں دیے ہوتے ایک عباس دے دیا ہوتا. اتنے بھائی نہیں دیے ہوتے ایک عباس دے دیا ہوتا. اتنے بھائی نہیں، کرم نظر آئے تو بولنا، اتنے بھائی نہیں دیے ہوتے ایک عباس دے دیا ہوتا. بات حیدر رضوی کر رہے، رب بولا ہوگا خدا یہ یوسف سے، بولا ہوگا خدا یہ یوسف سے حق کا الماس کیسے دے دیتا. تم نہ شبیر ہو نہ ماہ بدول، تم کو عباس کیسے دے. زندہ باد شیعہ قوم، زندہ باد، زندہ باد شیعہ قوم. اٹھے ہوئے حاضر یہ حسین سے مسحوں. کرم ہو گیا، کرم ہو گیا. بسم اللہ بسم اللہ. یا علی یا علی یا علی. دو قطعے اور بھائی کے حوالے میں وقت پر میری نظر ہے. ہائے عباس آل محمد کو پیارا ہی بڑا ہے. عباس کو گود میں لیا حسین نے. جو بندہ مصرے سننا چاہتا ہے میں مصرے آپ کے حوالے کروں. ڈھیر چراغا کا سمے، سجاوٹ ہوئی ہے. میں ممبر حسین پر کھڑا ہو کے پوری ذمہ داری کے ساتھ جملہ کہنے جا رہا ہوں. جو بندہ عید منانے آیا ہے بات اس سے کرنے جا رہا ہوں، چونکہ عید کی رات ہے اور میں عیدی آپ کے حوالے کرنے جا رہا ہوں. خدا بھی جی کون ہے عباس؟ خدا بھی جس کا طالب تھا. جب عباس آئے تو آل محمد کے گھرانے میں ماحول کیسا بنا؟ خدا بھی جس کا طالب تھا وہی مطلوب آیا ہے. حسین کی گود میں ہے عباس اور حسین پورے گھرانے کی طرف نظر کر کے کہہ رہے ہیں خدا بھی جس کا طالب تھا وہی مطلوب آیا ہے. بہت سی خوبیوں کے گھر بہت ہی خوب آیا ہے. اور سبھی عباس کا منہ چوم کر شبیر یہ بولے بہاروں پھول برساؤ میرا محبوب آیا. زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد. اٹھے ہوئے حاضر یہ حسین سے مسحوں. بولتا وہی ہے جس کی زبان ذکر کی امانت ہو. اسی مصرے کے لیے محنت کر رہا تھا. وقت میرا تمام ہو گیا، وقت پہ میری نظر ہے. 1 یا 1.5 منٹ اپنے بھائی کے بالکل ایسے بھائی سے ادھار لے رہا ہوں اور بھائی کے حوالے ممبر کرنے جا رہا ہوں. ایسے حسین بادشاہ کی گود میں ہے مرشد عباس. دن ہے 5 اب جو بندہ جشن منانے آیا ہے میں جشن والے مصرے آپ کے حوالے کر رہا ہوں. حسین کی گود میں ہے تیرا اور میرا مرشد عباس. حسین چلتے 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 بابا کے حجرے کے قریب آئے. بابا کے حجرے پہ دستک دی. بابا کے حجرے پہ دستک دینے کے بعد بابا علی کے قریب آئے. بابا کی چہرے کی زیارت کر کے حسین نے کہا بابا میں آپ کے سامنے عباس کا کوئی قصیدہ پڑھنا چاہتا ہوں. بھائی مصرع بڑا پیارا ہے اور میں صرف آپ کی وجہ سے پڑھنے جا رہا ہوں. حسین کی گود میں عباس، بابا کے سامنے بابا علی کے چہرے کی زیارت کر کے حسین نے کہا بابا میں عباس کی شان میں کوئی قصیدہ آپ کے حوالے کرنا چاہتا ہوں.
بالکل 6 مصرے عزت والے بھائی کے حوالے ممبر، یہی نوکری ہے، اور نوکری مکمل کر کے ممبر عزت والے ویر کے حوالے. حسین کی گود میں عباس، بابا علی کا کمرہ. بابا کو کہتے ہیں بابا آپ کے سامنے عباس کو کوئی قصیدہ پڑھنا چاہتا ہوں، عباس کا تعارف کروانا چاہتا ہوں. بادشاہ علی کہتے ہیں حسین تعارف کرواؤ نا. گود میں عباس، سامنے بابا علی. کہا بابا بتاؤں یہ عباس ہے کون، یہ کائنات میں آیا کون ہے؟ علی نے کہا ہاں حسین بتاؤ آیا کون ہے. حسین کبھی عباس کو دیکھتے ہیں، کبھی بابا کو دیکھتے ہیں، کبھی عباس کو دیکھتے ہیں، کبھی بابا کو دیکھتے ہیں. میں جملہ بدل کے ہر چہرے پہ آتی ہوئی مسکراہٹ کی زیارت نہ کروں. حسین کبھی علی کو دیکھتے ہیں، 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 کبھی علی کو دیکھتے ہیں. علی نے کہا حسین مجھے بتاؤ تیری گود میں ہے کون؟ حسین نے جو تعارف مرشد عباس کا کروایا سناؤ مصرے. حسین بادشاہ عباس کے چہرے کی زیارت کر کے پھر بابا کی طرف دیکھے کہتے ہیں بابا میں بتاؤں کون آیا ہے؟ علی کہتے ہیں ہاں حسین بتاؤ کون آیا ہے؟ حسین عباس کے چہرے کی زیارت کر کے کہتے ہیں معراج کے پردے سے جو بولا تھا وہی ہے. ہائے زندہ باد زندہ باد زندہ باد. اٹھے ہوئے حاضری عباس سے مت ہو. معراج کے پردے سے جو بولا تھا وہی ہے. بھائی کامران میں نے کبھی ممبر پہ کہا ہی نہیں چیلنج آج سے پہلے یہ بات نہیں. رنگ نیا لگے تو نوکر کو اتنی دعا دینا کہ میرا اگلا سفر آسان ہو جائے. بابا معراج کے پردے سے جو بولا تھا وہی ہے. حق نیند سے جس شاہ نے تولا تھا وہی ہے. ہر عرفہ و اولا سے جو اولا تھا وہی ہے. اعلان سے پہلے بھی جو مولا تھا وہی ہے. اعلان سے بندہ کھاتا مرشد عباس کے صدقے ہو. چھٹے مصرے پہ آواز بتا کر لے جائے میں نے مرشد عباس کی ذریعہ سجدہ کر کے ذاکری کی خیرات مانگی نہیں. پھر یہ کہنے کے بعد میں پوری ذمہ داری سے بات کرنے جا رہا ہوں. یہ کہنے کے بعد میرے مرشد حسین نے زندگی میں پہلی مرتبہ اپنے بابا کو سر کے بالوں سے لے کے پیروں کے ناخن تک دیکھا. کہا بابا میں بتاؤں کون آیا ہے؟ ہاں حسین بتاؤ کون آیا ہے؟ حسین کہتے ہیں معراج کے پردے میں جو بولا تھا وہی ہے. ہر عرفہ والا سے جو بولا تھا وہی ہے. ہر عرفہ والا سے جو اولا تھا وہی ہے. اعلان سے پہلے بھی جو مولا تھا وہی ہے. حق نیند سے جس شاہ نے تولا تھا وہی ہے. حسین عباس کے چہرے پہ بوسہ دے کے بابا کی زیارت کر کے کہتے ہیں مولا سب سورہ توحید کو، سب سورہ توحید کو والناس کہیں گے، اب خود کو علی مولا بھی عباس کہیں